بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. سامعین محترم، اللہ کے فضل و کرم سے شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور رمضان قریب ہے۔ مبارک مہینہ رمضان کا، برکتوں کا، رحمتوں کا، غفران کا، عتق من النار کا آنے والا ہے۔ بہت سارے لوگ، نیک لوگ یہ تمنائیں کرتے ہیں رمضان کے شروع ہونے سے کافی پہلے کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرمانا، کیونکہ رمضان میں انسان جب عبادت کرتا ہے اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، اللہ اس کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اس کی گردن کو جہنم سے آزاد بھی کرتے ہیں اور اس کو رحمتوں سے اس کی جھولی کو بھر دیتے ہیں۔ تو یہ مبارک مہینہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ذات محترم، رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ ہے اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے میں کیا کرتے تھے وہ میں انشاءاللہ کچھ دیر بعد اس کا بیان کروں گا۔ لیکن جو ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر بدعتیں، نئی چیزیں شعبان کے مہینے میں، اس سے پہلے رجب میں اس کا ذکر ہوا، آپ نے سنا، پھر شعبان میں بھی کچھ بدعتیں جاری کی ہوئی ہیں، اس کا مختصر سا ذکر کرتا ہوں، پھر احادیث آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ بھائیو، آج شعبان کے مہینے میں بہت سارے لوگوں نے جو نبی کی سنتیں تھیں وہ تو ترک کر دیں، لیکن بدعتیں جاری کی۔ مثلا کچھ لوگ 15ویں شب کو 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، جس کی ہر رکعت میں سورۃ الاخلاص 10 دفعہ پڑھتے ہیں، اور سورۃ الاخلاص 100 رکعت میں 1000 دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں 10، 100 رکعت میں اب دیکھ لیجئے پھر 1000 دفعہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس نماز کو صلاۃ الالفیہ بولتے ہیں۔ صلاۃ الالفیہ، یہ نماز کائنات کے امام فخر الانبیاء، امام الہدیٰ، شافع روز جزا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، نہ ہی آپ کے صحابہ سے، نہ ہی ائمہ اربعہ سے جو ہمارے سر کے تاج ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، کسی بھی سے ثابت نہیں، کسی سے بھی۔ اس سلسلے میں ایک روایت جو سیدنا علی کی طرف منسوب کی جاتی ہے، علامہ ابن الجوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں، یعنی جو جھوٹی حدیث انہوں نے ذکر کی ہے تاکہ لوگ پتہ چل جائے کہ جھوٹی حدیث ہے، کتاب الموضوعات میں نام بھی اس کا رکھا ہے کہ من گھڑت جھوٹی روایتیں، اس میں بیان کی ہے، اور لوگ اس کو لے کر لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی رغبت اور ترغیب دلاتے ہیں۔ یہ جھوٹی روایت، من گھڑت روایت، اس میں یہ لکھا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ جس میں یہ ہے کہ جس نے شعبان کی 15ویں رات کو 12 رکعت نماز پڑھی، ہر رکعت میں 30 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا،
تو وہ نماز سے نہیں نکلے گا یہاں تک کہ جنت میں اپنا مقام دیکھ لے گا۔ نسأل اللہ العافیہ۔ یہ بھی بدعت ہے، اور علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی موضوعات میں اس کو ذکر فرمایا ہے، دونوں روایتوں کو، الفیہ کو بھی اور 12 رکعت جس میں اخلاص پڑھی جاتی ہے، ان سب کو۔ اور بھائیو، 15ویں شب کی رات جو مخصوص عبادات ہیں وہ انشاءاللہ العزیز 15 آنے سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ ابھی سر دست آپ کے سامنے یہ بیان کر دیتا ہوں کہ بعض لوگ شعبان کی 15 تاریخ کو لیلۃ القدر جیسی رات سمجھتے ہیں، قبروں کی زیارت کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری بدعات اس مہینے میں کرتے ہیں، جو انشاءاللہ العزیز میں بعد میں آپ کے سامنے بیان کروں گا جب 15ویں تاریخ قریب ہوگی۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا کرتے تھے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے کہا اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، لم اراک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، میں نے آپ کو کسی مہینے میں اتنا روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا شعبان میں آپ کو روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول، کیا بات ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری بات فرمائی، ذاک شہر یغفل الناس عنہ، یہ وہ مہینہ ہے کہ لوگ اس میں غافل ہیں، غافل ہیں، اس میں جو نیک کام کرنے ہی چاہیے، صحیح کام سنت کے مطابق، اس سے غافل ہیں، بدعت پہ لگے ہوئے ہیں یا دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہیں دنیا کے، اور جو صحیح حقیقی کام ہے نیکی کا اس سے غافل ہیں۔ اور بین رجب و رمضان، وہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان ہے، یعنی شعبان، یہ وہ مہینہ ہے، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالِ، یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جیسے آپ لوگ کہتے ہیں، اکاؤنٹ والے کہتے ہیں اینول رپورٹ پیش کی جاتی ہے، یہ اللہ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، سالانہ رپورٹ۔ اور میں یہ چاہتا ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب رب العالمین کے سامنے میرے اعمال پیش کیے جائیں، ان یرفع عملی وانا صائم، جب کائنات کے رب کے سامنے میری رپورٹ پیش کی جائے تو میں اس وقت روزے سے ہوں، تاکہ اللہ کو مجھ پر اور رحم آ جائے، مجھ پر پیار آ جائے، میری مغفرت فرما دے۔ بھائیو، یہ ہمیں بتانا ہے کہ ہم اس حالت میں اپنی رپورٹ اللہ کے سامنے ہماری پیش کی جائے کہ اس حالت میں ہوں کہ ہم روزے سے ہوں، ہم روزے سے ہوں۔ اس مہینے میں ہمیں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں اس قدر روزے نہیں رکھتے تھے جتنا کہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے، کسی مہینے میں، رمضان کے علاوہ۔ رمضان تو پورا فرض ہے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، وہ تو پورا فرض ہے، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ یہ نفل نوازوں میں، نفل روزوں میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روزہ اس قدر تعداد میں کسی مہینے میں نہیں رکھتے تھے جتنا کہ شعبان میں رکھتے تھے۔ پھر اما عائشہ فرماتی ہیں وَكَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، آپ تو پورا مہینہ ہی رکھ جاتے تھے، پورا مہینہ شعبان کا روزے رکھ جاتے تھے، بہت زیادہ روزے رکھتے تھے۔ بھائیو، اس میں ہمارے لیے کیا احکام ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، جن کے روزے رہ گئے ہیں
عورتوں کے میں نے پہلے بھی بتایا تھا رجب میں شروع میں جن حضرات کے روزے رہ گئے ہیں فرض روزے پچھلے سال کے، تو ان کو چاہیے کہ اس مہینے میں پورا کر لیں، شعبان میں، کیونکہ اس کے بعد پھر رمضان آ جائے گا، پھر دوسرا فرض شروع ہو جائے گا اور آپ کے روزے رہتے ہیں پچھلے سال کے، اچھی بات نہیں۔ اسی لیے جب ایک شخص اپنے پچھلے رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا ہے، نہیں رکھا اس نے، یعنی رکھ سکتا تھا لیکن غفلت کی اس نے نہیں رکھا، رمضان شروع ہو گیا تو اب اس کو روزہ بھی رکھنا پڑے گا رمضان کے بعد اور فدیہ بھی دینا پڑے گا، اور ابھی رمضان سے پہلے اگر روزہ رکھے گا تو صرف روزہ رکھے گا، فدیہ نہیں ہے، مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اور اگر آپ کے روزے 5، 10، 15 تک ہیں تو اس مہینے میں 15 تک رکھ لیجئے، اور اگر 15 سے زیادہ ہیں، 20 ہیں، 25 ہیں، تو 15 کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں، فرض روزے ہیں نا، یہ رمضان کے پچھلے سال کے تھے جو نہیں رکھ سکے وہ لوگ 15 کے بعد بھی رکھیں، لیکن جو لوگ نفل رکھ رہے ہیں، جو اپنے روزے ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے کیے تھے، اللہ سے دعا ہے کہ قبول فرما لے، آمین۔ اب شعبان شروع ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل رکھتے تھے، آپ بھی نفل رکھنا آپ کو بھی چاہیے، تو آپ رکھ رہے ہیں، آپ رکھیں، لیکن صرف 15 تک۔ اذا انتصف، آپ نے فرمایا اذا انتصف الشعبان فلا تصوموا الا رجل يصوم صوما، جب 15 شعبان ہو جائے، 15 دن گزر جائیں تو اس کے بعد روزہ مت رکھو شعبان کے، مگر وہ شخص جو روزے رکھتا ہے ہمیشہ پورے سال کے، پورے سال میں پیر کے رکھتا ہے، جمعرات کے رکھتا ہے، 13، 14، 15 کے رکھتا ہے، یا صوم داؤدی رکھتا ہے، ایک دن چھوڑ کے رکھتا ہے، ایک دن رکھا ایک دن چھوڑا، یہ صوم داؤدی ہے، سبحان اللہ۔ وہ ایسے روزہ رکھتے تھے، ایک دن روزے سے ہیں تو ایک دن کھاتے تھے، روزہ نہیں رکھتے تھے، پھر دوسرے دن روزہ رکھتے تھے، کیا لوگ تھے وہ، اللہ اکبر۔ تو جو ایسا روزہ رکھتا ہے، ہمیشہ کے روزہ کا عادی ہے، تو اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگی 15 کے بعد بھی رکھتا رہے، 15 کے بعد بھی جو ایسا روزہ رکھنے والا ہے، پیر جمعرات کا رکھنے والا ہے وہ، اور صوم داؤدی کا رکھنے والا ہے وہ 15 کے بعد بھی رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ہماری طرح کے کمزور اور سست اور پورے سال تو رکھتے نہیں ہیں، تو اب ان کو رغبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے رکھیے، 15 تک رکھیے، 15 کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص بات تھی، خاصیت تھی کہ آپ 15 کے بعد بھی رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ پورا مہینہ رکھ لیتے تھے، ہمیں منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی یہ صورت بھی تھی کہ آپ دو روزے ایک ساتھ رکھ لیتے تھے، یعنی ایک روزہ رکھا افطاری نہیں کرتے تھے، پھر دوسرا روزہ رکھ لیتے تھے، یہ آپ کی خاص بات تھی۔ کچھ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم بھی انسان ہیں، آپ بھی انسان ہیں، آپ رکھتے ہیں تو ہم بھی رکھیں گے۔ آپ نے کہا تم میری طرح نہیں ہو، تو لوگ ایسا مت کرو، تمہارے لیے نہیں میرے لیے ہے، مجھے تو یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے روزے کی حالت میں، وہ مجھے کھلاتا ہے، تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہوگا۔ مقابلہ شروع ہو گیا، انہوں نے مقابلہ شروع کر دیا، رکھتے گئے، یہاں تک کہ پھر وہ غالباً رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا، یا کوئی ایسی بیچ بات آ گئی جس میں روزہ نہیں رکھنا تھا، تو آپ فرمانے لگے کہ اگر یہ چیز نہ ہوتی جس کی وجہ سے اب ہم نے روزہ کھولنا ہے تو ان کو پتہ چل جاتا، میں تو رکھتا رہتا، یہ کہاں کب تک رکھ سکیں گے، ایک دن نہیں کھائیں گے، 2 دن نہیں کھائیں گے، پھر بے ہوش ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہمیں 2 وصال سے منع کیا ہے، 2 روزے ایک ساتھ رکھنے سے منع کیا ہے، کہ جیسے آج روزہ ہے کسی کا، افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، مغرب میں نہیں کھاتا، افطاری نہیں کرتا، اور ساری رات بھی نہیں کھاتا، پھر دوسرا روزہ شروع کر دیتا ہے، اس سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کرتے تھے، اور پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے بھی تھے، جیسا کہ بخاری کی روایت ہے کہ کان یصوم شعبان کلہ،
شعبان کے پورے مہینے آپ روزہ رکھتے تھے۔ اور اس سلسلے میں ایک اور روایت آپ کو شعبان سے متعلق سناتا ہوں کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم حتی نقول انہ لا یفطر، کبھی کبھی آپ روزہ رکھتے تھے کسی بھی مہینے میں، روزہ رکھتے جاتے ہم کہتے ہیں آپ تو افطاری کریں گے نہیں۔ افطاری سے مطلب یہ ہے کہ روزہ دوسرے کوئی دن ایسا ہے جس میں روزہ نہیں رکھتے، یعنی افطار کرنا اور روزہ نہیں رکھنا، یعنی آپ چھوڑیں گے نہیں، بس روزہ رکھتے جائیں گے، پورا ہفتہ رکھ لیا اس کے بعد بھی رکھ رہے ہیں۔ ہم کہتے کہ شاید اب آپ چھوڑیں گے نہیں، پورا روزہ رکھیں گے۔ پھر اس کے بعد وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور کبھی کسی مہینے میں رکھتے ہی نہیں تھے، ہم کہتے تھے شاید آپ روزہ بھی نہیں رکھیں گے۔ کبھی ایسا ہو جاتا تھا مسلسل رکھ لیتے تھے، کافی رکھ لیتے تھے، 10-15 رکھ لیتے تھے، اور کبھی نہیں رکھتے تھے، بالکل نہیں رکھتے تھے۔ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ وَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا استکمل صیام شہر، کسی مہینے میں پورے روزے رکھے ہوں۔ ہاں جیسے یہ میں نے بتایا نا کہ کبھی کبھی آپ پورا روزہ رکھتے تھے، رکھتے جا رہے لیکن کچھ دن چھوڑ دیتے تھے، پورا مہینہ کبھی بھی پورا نہیں کیا، صرف شعبان کا پورا کیا، اور رمضان کا تو پورا کرنا ہی ہے، شعبان جو نفل روزے تھے اس کو پورا کیا، جیسا کہ بخاری کی حدیث سنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر مسلسل رکھتے بھی تھے تو پھر کچھ دن چھوڑ دیتے تھے، جیسا کہ اس روایت میں ہے ما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استکمل صیام شہر، کسی مہینے میں آپ نے روزے پورے نہیں کیے الا رمضان، صرف رمضان میں پورا کرتے تھے۔ وما رأیت اکثر صیاما منہ فی شعبان، اور بہت زیادہ جو روزے رکھتے تھے، اور جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ پورا مہینہ روزے رکھ جاتے تھے، اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ غالباً پورا مہینہ مراد لے لیا کہ 29 دن رکھ لیے، 28 دن رکھ لیے، ایک چھوڑ دیا، ورنہ آپ پورا رکھ لیتے تھے۔ تو وہ صرف شعبان کے مہینہ جس میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، رمضان کے روزے اور یہ شعبان کے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ رکھتے تھے۔ رمضان کا تو رکھنا ہی ہے، شعبان کا آپ کثرت کے ساتھ رکھتے تھے۔ اس میں امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ بھی بیان کیا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کیوں کثرت سے روزہ رکھتے تھے، کہ آپ کی جو بیویاں تھیں ان کے روزے بھی رمضان میں عورتوں کے جیسے رہ جاتے تھے، پھر رمضان کے بعد وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی وجہ سے روزے نہیں رکھتی تھیں، کہ آپ کو کسی وقت بھی حاجت ہوگی ہماری اور ایسا نہ ہو کہ ہم روزے سے ہوں، تو آپ کی خواہش کا احترام کرتے وہ روزہ نہیں رکھتی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہاں پورے مہینے کا یا اکثر مہینے کا، بعض نے یہاں جو بخاری میں آئے کہ پورا مہینہ، بعض شراح نے اس سے پورے سے مطلب یہ ہے کہ کثرت کے ساتھ بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے شعبان میں، بہت زیادہ، یعنی 1 یا 2 دن چھوڑ دیا، بعض نے یہ مراد لیا، بعض نے کہا نہیں پورا رکھا تھا۔ بہرحال 1-2 دن چھوڑ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک قسم کا ایسے ہی مکمل جیسے کہ پورا مہینہ روزہ رکھا۔ تو آپ اس لیے کرتے تھے کہ ان لوگوں کو، ان عورتوں کو ٹائم مل جائے، آپ کی بیویوں کو، کہ وہ شعبان میں اپنے بقایا روزے پورے کر لیں، شعبان میں اپنے جو بچے ہوئے روزے ہیں جو رمضان میں نہیں رکھ سکی تھیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی وجہ سے کہ کسی وقت بھی آپ کو ہماری ضرورت پڑ جائے گی تو آپ کو پھر تکلیف ہوگی، ہم روزے سے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتی تھی، تو آپ ان کو شعبان میں ٹائم دے دیتے تھے، فری ہینڈ دیتے تھے کہ ٹھیک ہے تم اب رکھو، میں روزے سے ہوں، تم بھی رکھ لو۔ آج میں آپ کے سامنے شعبان کے ایک اہم مسئلے کی طرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں، اور بھائیو وہ ہے 15 شعبان، لیلۃ النصف من شعبان۔ اس میں
کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بھائیو، بعض لوگوں نے اس کا نام شب برات رکھا ہے اور اس کو مناتے ہیں، اور قرآن پاک کی ایک آیت کا سہارا لیتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، سورۃ دخان کی آیت، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلہ مبارکہ میں، اور لیلہ مبارکہ سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ لیلہ نصف من شعبان ہے، وہذا غلط، بالکل غلط ہے۔ آج بھی ہندوستان پاکستان کے بہت سارے علماء ٹی وی پہ آ کر اپنے دروس میں، اپنے جلسوں میں، اپنے جمعے کے خطبات میں یہی کہہ رہے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہوں گے کہ شعبان کی فضیلت لیلۃ النصف، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن، اور بہت بڑا جھوٹ ہے یہ۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن کو کب نازل کیا؟ شہر شعبان میں، شہر رمضان میں۔ قرآن نازل ہوا کس میں؟ رمضان میں۔ اور کون سی رات میں؟ شعبان کی رات میں؟ لا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ تو یہ اس کی جو تفسیر ہے یہ صحیح نہیں ہے، خود قرآن کے روح سے صحیح نہیں ہے۔ آپ بھی سمجھدار ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن کیا کیا جائے، ہم ایسی شخصیت پرستی میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ ہمارا کوئی آدمی غلط بات بھی کہے تو ہم اس کو کہتے نہیں ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، اتنا بڑا عالم ہے، یہ ڈکتور ہے، یہ فلانی ہے، اس کے بہت بڑا پیر ہے، یہ پھر یہ صحیح کہہ رہا ہوگا۔ ایسے ہم اسی کو کہتے ہیں شخصیت پرستی، اور یہ نہیں ہونی چاہیے۔ دلیل آ جائے قرآن سے، سنت سے، کوئی شخص بھی بات کر رہا ہو، اگر قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیجیے۔ خود سارے بڑے بڑے اماموں نے کہا اترکوا قولی بخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا جب صحیح بات تم کو مل جائے، صحیح روایت مل جائے، نبی کی خبر آ جائے، تو تم میری بات کو، میرے فتوے کو چھوڑ دو۔ یہاں تو اللہ کی بات آ رہی ہے، قرآن کی بات آ رہی ہے، حدیث سے بھی بڑھ کر، پھر بھی ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ اور بھائیو، اس رات میں قبرستان جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جائیں گے، اس قدر جائیں گے کہ قبرستان بھر جاتا ہے، قبرستان کے ساتھ جو روڈ ہوتا ہے وہ جام ہو جاتا ہے، اتنا جاتے ہیں، اور وہاں قمقمے جلاتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں قبرستان میں، گھروں میں لائٹنگ کرتے ہیں، گھروں میں کھانا پکاتے ہیں، اور کھانا ایک کمرے میں رکھ دیتے ہیں کہ ہمارا مردہ آئے گا، اس کی روح آئے گی، اس کو کھائے گی، اچھا جو اس کے پسندیدہ کھانا پکاتے ہیں، اس کو جو اچھا لگتا تھا، وہ بریانی اچھی لگتی ہے، اس کی بریانی بنا کے رکھ دیں گے، وہ آئے گے کھائیں گے۔ یہ کیا بات ہے؟ کون سا اسلام ہے؟ پیارے بھائیوں، ہمارے اسلام میں ایسی کوئی چیز نہیں کہ روح دنیا میں واپس آئے۔ روح دنیا میں جو چلی جاتی ہے یا علیین میں ہے یا سجیل میں ہے۔ علیین ایک اونچا مقام ہے بھائیوں۔ ایک صحابی سیدنا عبداللہ یا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر یہ شہید کر دیے گئے، یا عبداللہ جو ان کے والد تھے، بہرحال ناموں میں تھوڑا مجھے مغالطہ لگ رہا ہے۔ ان صحابی کے والد، یہ جوان صحابی تھے، وہ شہید کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ملاقات کی، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے باتیں کی، ان سے بہت ساری پوچھیں باتیں، تو انہوں نے یہ کہا، مطالبہ کیا کہ اے اللہ مجھے دنیا میں واپس بھیج دے، مجھے دنیا میں واپس بھیج دے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وہ صحابی شہید ہو کر آئے، کہا نہیں دنیا میں تم جا سکتے نہیں۔ اسی طرح شہیدوں کی جو روحیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے پپوٹوں میں، اور وہ پوری جنت میں کھا پی رہی ہیں، شہید۔
اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھتا ہے تم کو کیا چاہیے. آپ کو معلوم ہے حدیث, عرش کے نیچے ان کی قندیلیں ہیں, وہاں بیٹھے ہیں, وہاں رہتے ہیں شام کے ٹائم آ کر. اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیا چاہیے, تو کہتے کچھ نہیں. پھر پوچھتے ہیں, پھر کہتے ہیں اللہ مجھے دنیا میں بھیج دیں ہم کو. تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ نہیں, میرے پاس جو آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا. شہیدوں کو نہیں آنے دیتے, صحابی کو نہیں آنے دیا. تو بھائیو, اور میری اور آپ کے رشتہ داروں کی روحیں دنیا میں آ جا سکتی ہیں؟ کیسے آ سکتی ہیں؟ علیین میں ہیں, اعلیٰ مقام پہ ہیں, وہاں سے آنا نہیں چاہیں گے. اور سجیل میں ہیں تو وہ جیل خانہ ہے, وہاں سے فرشتے لا یعصون اللہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. ایسے فرشتے ہیں کہ ان کو وہاں سے نکلنے نہیں دیں گے. تو یہ ہمارے عقیدہ ہے, روح, یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے, یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے. ہم کو اس سے توبہ کرنی چاہیے. ایسا عقیدہ مسلمان کو نہیں رکھنا چاہیے کہ روحیں واپس آتی ہیں, یہ غلط عقیدہ ہے. تو یہ عقیدہ رکھ کر اس دن اپنے گھروں کو بھی سجاتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, اور پوری رات عبادت کرتے ہیں, پوری رات کو جاگتے ہیں. اور ایک حدیث ہے اور موضوع ہے کہ اذا کان, جب نصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا, رات کو قیام کرو, صبح روزے رکھو. موضوع روایتیں ہیں, ان چیزوں سے بچنا چاہیے. موضوع کہتے ہیں جھوٹی, کذب, من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے, اور جھوٹ پہ عمل بھی کرے تو کیا بنے گا اس کا, آپ خود سوچیے. ہاں, اس رات سے متعلق بھائیو ایک روایت ملتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس رات کو نظر کرم کرتے ہیں. یطلع اللہ تبارک و تعالی الی خلقہ, اپنی مخلوق پر نظر کرم کرتے ہیں, دیکھتے ہیں. لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ, پوری مخلوق کو معاف کر دیتے ہیں. اگر آپ معافی مانگنا چاہتے ہیں تو آگے سنیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی معافی ہو جائے, اللہ آپ کو معاف کر دے, تو آگے سنیے کیا فرماتے ہیں. الا لمشرک او مشاحن, 2 آدمی کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتے, سب کو معاف کرتے ہیں, 2 کو نہیں معاف کرتے. وہ 2 کون سے ہیں بھائیو؟ اگر سن لیں تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کیجئے. وہ ایک ہے شرک کرنے والا. شرک کرنے والا, جیسا شروع میں بتایا, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کے ساتھ کوئی بندہ شریک کرتا ہے کسی اور بندے کو, اللہ تعالیٰ اس کو نہیں معاف کرتے, اس رات میں بھی نہیں معاف کرتے. اور مشاحن, اپنے سینے کے اندر, اپنے دل کے اندر حقد ہے اپنے بھائی کے لیے, حسد ہے, بغض ہے, شحناء رکھا ہوا ہے اپنے دوسرے بھائی کے لیے, اپنے مسلمان بھائی کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف کر دے, بھائیو اس رات میں کوئی خاص عبادت نہیں ہے, کوئی خاص عبادت رسول اللہ سے ثابت نہیں. ہاں البتہ جو آپ اپنی روٹین کے ساتھ عشاء پڑھتے ہیں, عشاء کے بعد آپ چند وتر پڑھتے ہیں, یا آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں, وہ پڑھیں, خاص اہتمام نہیں کریں. اور راتوں میں تو نہیں کرتے تھے, آج خاص کر رہے ہیں, تو اس کے لیے دلیل چاہیے, اس کے لیے دلیل چاہیے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد, مردود ہے وہ کام. تو اس کے لیے دلیل چاہیے. البتہ جو آپ اپنے روٹین سے کام کرتے ہیں وہ کریں. اور جیسا کہ اس مہینے میں روزہ رکھتے, رسول اللہ بہت روزہ رکھتے تھے, آپ اپنے 13, 14, 15 کا اگر روزہ رکھنے کے نیت سے اس 15 میں وہ آ گیا تو ٹھیک ہے, لیکن یہ 15 شعبان کی نیت سے خاص روزہ رکھنا وہ ثابت نہیں ہے. 13, 14, 15 کے نیت سے آپ رکھ لیں, پیر جمعرات کے, یوم الخمیس اور یوم الاثنین کا روزے کی نیت سے اگر شعبان میں آپ رکھتے رہیں تو رکھ سکتے ہیں. باقی بدعتوں سے بھائیو بچیے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے اللہ اس کو نہیں معاف کرے گا, اس رات میں بھی نہیں معاف کرے گا. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری مشکل پریشانی کو دور فرما. اے رب العالمین اپنے پیارے پیغمبر, کائنات کے امام, فخر الانبیاء, امام الانبیاء, شافع روز جزا محمد مصطفیٰ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे आला और अरफा दुरूद व सलाम नाजिल फरमा। खुद अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم لما تحب وترضى وهيئ لهم بطانة صالحة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وقوموا إلى الصلاة.